آج کی کہانی وہ ہے جو انسان کے ذہن میں سب سے گہری سوچوں اور خوفناک تصورات کو جگاتی ہے۔ ایک ایسی چیز جس کا ذکر قدیم کتابوں، مذاہب اور روایتوں میں بار بار ہوتا ہے۔ ایسی چیز جسے کچھ لوگ علم کہتے ہیں اور کچھ شیطانی عمل۔ یہ ہے کالا جادو۔ سوال یہ ہے، انسان کی پہلی کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور اس نے ہندوستان، فارس اور عرب کی تہذیب کو کس طرح سے متاثر کیا؟ انسان کے پہلے دن سے ہی ایک خواہش رہی ہے، دوسرے انسان پر قدرت حاصل کرنا، کبھی تلوار سے، کبھی قلم سے، اور کبھی ایسے راز کے ذریعے جو آنکھ کو نظر نہیں آتے۔ یہ راز ہی عمل ہے جادو کا اصل۔ قدیم ہندوستان میں جادو۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔ قدیم بھارت میں کالا جادو کا ذکر اتھرو ویدا میں ملتا ہے، جو ہندو دھرم کی 4 بڑی ویدوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کو کچھ لوگ منتروں کی کتاب کہتے ہیں۔ اس میں صرف علاج اور دعاؤں کے منتر ہی نہیں، بلکہ ایسے منتر بھی لکھے ہیں جو دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑھے جاتے تھے۔ یہاں سے ہمیں پہلا ثبوت ملتا ہے کہ انسان نے جادو کو صرف صحت اور شفا کے لیے نہیں، بلکہ طاقت اور بدلہ لینے کے لیے بھی استعمال کیا۔ قدیم بھارت میں کالا جادو کو ابھیچارہ کہا جاتا تھا، یعنی ایسے ٹوٹکے اور منتر جو دشمن کی زندگی تباہ کرنے کے لیے کیے جاتے۔ یہاں کے جادوگر کو تانترک کہا جاتا تھا۔ تانترک شمشان گھاٹوں میں رات کے اندھیرے میں لاشوں کے درمیان عمل کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی موت کے بعد جو روح اور طاقت نکلتی ہے، اسے قابو کر کے اپنی مرضی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سوچئے، وہ اندھیرا، وہ خاموشی جہاں صرف چاند کا مدھم نور ہو اور لاشوں کی بدبو، اور بیچ میں ایک تانترک رخت سرخ کپڑوں میں لپیٹا ہوا جس کے سامنے مٹی کے دیے جل رہے ہیں اور خون سے لکھے منتر۔ یہ منظر کسی بھی انسان کا خون جمع دینے کے لیے کافی ہے، اور یہ صرف تصورات نہیں بلکہ ہندوستان کے قدیم روایت کا حصہ تھا۔ فارس میں جادو کا علم۔ اب چلتے ہیں فارس یعنی پرزیا کی طرف۔ فارسی تہذیب میں کالا جادو کو زر یا سحر کہا جاتا تھا، مگر یہاں ایک اور اہم چیز سمجھنا ضروری ہے۔ فارس میں میگس یعنی جادوگر اصل میں قوم کا حصہ کے۔ میگس لوگ ایچیمینڈ اور سیسنڈ امپائر ٹورنٹو میں مذہبی اماموں کے برابر سمجھے جاتے تھے۔ انہی سے میجک لفظ انگریزی میں آیا ہے۔ پرشین جادوگروں کا عقیدہ تھا کہ قدرت کے ہر عنصر، آگ، ہوا، پانی، مٹی میں روحانی قوت ہے۔ یہ قوت اگر انسان قابو کر لے تو وہ دوسرے انسان پر بھی قدرت حاصل کر سکتا ہے، اور یہیں سے کالا جادو کے ان عملوں کی شروعات ہوتی ہے جہاں انسان شیطانی قوتوں کو بلاتا ہے۔ فارسی جادوگر طلسمات بناتے تھے، پتھروں اور لوہے پر نقش جس میں مختلف نقش اور عجیب و غریب نشان ہوتے تھے۔ ان طلسماتوں کو انسان اپنے ساتھ رکھتا اور یقین کرتا کہ اس میں چھپی طاقت اسے ہر برائی سے بچائے گی یا دوسروں کو نقصان پہنچائے گی۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ فارسی جادوگر کبھی کبھی اپنے عملوں میں قرآنی اور زبوری کلمات کا بھی استعمال کرتے تھے، لیکن انہیں الٹا پڑھ کر۔ یہ عمل بالکل کالا جادو کی بنیادی سوچ ہے، چیزوں کو الٹ دینا، فطری روایت کے خلاف استعمال کرنا۔ عرب میں سحر کی شروعات۔ اب ہم پہنچتے ہیں عرب کے صحراؤں میں، جہاں کالا جادو کو سحر کہا جاتا ہے۔ عرب تہذیب میں جادو کا ذکر اسلام سے پہلے بھی ملتا ہے۔ جاہلیہ کے دور میں لوگ کہین اور ساحر کے پاس جاتے، جو جنات سے رابطہ کرنے کا دعویٰ کرتے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ انسان کی زندگی کو جنات قابو کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے دشمن پر غلبہ چاہتا تو وہ جنات کو بلاتا اور انہیں حکم دیتا کہ دشمن کی زندگی میں خوف، بیماری اور نقصان بھر دے۔ اسلام کے آنے کے بعد قرآن نے سحر کو واضح طور پر بیان کیا۔ سورہ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کا قصہ ملتا ہے، 2 فرشتے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھانے آئے تھے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہتے تھے، ہم صرف تمہیں آزمائش کے لیے سکھاتے ہیں، کافر نہ بنو، مگر لوگ پھر بھی اس عمل کو استعمال کرتے اور مرد اور عورت کے درمیان الگ کر دیتے۔ یہ قرآن کا واضح ثبوت ہے کہ کالا جادو کی کہانی عرب میں بھی بہت پرانی ہے۔ جادو اور سیاست۔ اب ایک اور گہرا پہلو دیکھتے ہیں، جادو کو سیاست میں کیسے یوز کیا گیا۔ قدیم ہندوستان کے راجا اپنے دشمنوں کے خلاف تانترکوں کی مدد لیتے۔ فارس کے بادشاہ طلسمات اور جادوگروں سے اپنی فوجوں کو طاقتور بنوانے کی کوشش کرتے، اور عرب میں قبیلوں کے سردار کہینوں اور ساحروں کے پاس جاتے تاکہ وہ ان کے حق میں نور اور دوسروں کے حق میں اندھیرا بھیج دیں۔
یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ کالا جادو صرف روحانی عمل نہیں تھا، بلکہ انسان کا طاقت حاصل کرنے کا ہتھیار تھا۔ یہ سیاست کا حصہ تھا، جنگ کا حصہ تھا، اور انسان کی روحانی جنگ کا بھی حصہ تھا۔ کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں؟ مگر سوال یہ ہے، انسان نے جادو کی طرف پہلا قدم کیوں اٹھایا؟ جواب سمپل ہے، خوف اور لالچ۔ جب انسان کو خوف ہوتا ہے کہ دشمن اسے مٹا دے گا، وہ ہر راستہ ڈھونڈتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ جب انسان کو لالچ ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پا لے، تو وہ ہر راز کو جاننا چاہتا ہے جو اسے دوسروں سے اوپر کر دے۔ اور جادو نے انسان کو یہ دونوں چیزیں دی، خوف کو قابو کرنے کا بھرم اور لالچ کو پوری کرنے کا راستہ۔ کیا کالا جادو ابھی بھی زندہ ہے؟ آج بھی پاکستان اور ہندوستان کے بازاروں میں آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں جو اپنے آپ کو کالا جادو کا استاد کہتے ہیں، کبھی محبت حاصل کرنے کے لیے، کبھی دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، کبھی دولت کے لیے۔ فارس اور عرب کی روایت ابھی بھی زندہ ہے، اور قرآن کے لفظ ابھی بھی لوگوں کو اس سے بچنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ کالا جادو کی کہانی انسان کے پہلے دن سے شروع ہوئی تھی، اور لگتا ہے کہ انسان کے آخری دن تک چلتی رہے گی۔ تو دوستو، آپ نے سنا کالا جادو کی پہلی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ ہندوستان کے شمشان گھاٹوں سے لے کر فارس کے طلسمات تک اور عرب کے جنات تک، انسان نے ہمیشہ اندھیرے سے راستہ نکالنے کی کوشش کی۔ مگر ہر دور، ہر تہذیب اس بات پر متفق ہے کہ کالا جادو انسان کو زیادہ نقصان دیتا ہے اور آخرت میں انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ تھی کہانی کالا جادو کے اصل منبع کی۔ اب سوال آپ سے ہے، کیا انسان کا سب سے بڑا دشمن دوسرا انسان ہے، یا اس کا خود کا لالچ اور خوف؟